بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن ایک بیماری نہیں بلکہ انجانے میں بن جانے والی ایک عادت ہے جس کو ہم بآسانی ختم کر سکتے ہیں، اس عادت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف یہ بنتی ہے اے پرولونگ اسٹیٹ آف سیڈنس اینڈ ہوپلیسنس، یعنی اداسی اور مایوسی اگر طول اختیار کر جائے اور استقامت اختیار کر لے تو اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اب اداسی ایک ہیبٹ کیسے بنتی ہے؟ جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ انجانے میں اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر کے اپنی وقتی اداسی کو مستقل یعنی ڈپریشن بنا لیتے ہیں۔ ہپنوسس کیسے کیا جاتا ہے؟ ہپنوسس میں لاشعور کو یعنی سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کیا جاتا ہے ایک خوبصورت ذہنی کیفیت جس کو ہم ٹرانس کی اسٹیٹ یا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اس کیفیت میں لے جا کے ذہن کو پروگرام کیا جاتا ہے اور ہمارا لاشعور ہماری زندگی کو اس پروگرامنگ کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ہپنوسس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک تھراپسٹ کسی دوسرے کو ہپنوٹائز کرے تو اس کو ہپنو تھراپی کہتے ہیں، جبکہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرے تو اس کو سیلف ہپنوسس کہا جاتا ہے۔ ہپنوسس کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی 3 سٹیپس ہیں، 3 سٹیجز ہیں یا 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا یا ٹرانس کی کیفیت حاصل کرنا۔ یہ ایک پرسکون ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں ہمارے شعور اور لاشعور کا ایک خوبصورت لنک بن جاتا ہے اور اس کیفیت میں جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ سیدھا لاشعور میں جا کے پروگرام ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط ہے ایک خاص اسکرپٹ کا ہونا اور اس کو استعمال کرنا۔ اسکرپٹ کا مطلب ہے کچھ الفاظ کا مجموعہ، کچھ فکروں کا مجموعہ یا ایک پیراگراف جس میں مخصوص الفاظ یا فکرے ہم نے لکھے ہوئے ہوں گے، اس کا ہونا دوسری شرط ہے جس کو استعمال کر کے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ریپیٹیشن، یعنی اس اسکرپٹ کو، اس کے الفاظ کو دہرانا، سوچ کے ذریعے دہرانا یا الفاظ کے ذریعے دہرانا۔ یہ 3 شرائط جب کی جاتی ہیں تو ہپنوسس ہو جاتا ہے۔ ہپنو تھراپی بھی اسی طرح ہوتی ہے، سیلف ہپنوسس بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ ہماری زندگی میں قدرتی طور پر ہمیں روزانہ 3 اوقات میں حاصل ہوتی ہے۔ ایک، جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں، اپنے سب کام ختم کر کے، اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر کے، اسٹاپ کر کے رکھ دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے، لائٹس آف کر کے آہستہ آہستہ نیند کی طرف جاتے ہیں، جس میں ہماری ذہن کی سوچیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن کی فریکوینسی لوور ہوتی ہے، ایک سکوت سا طاری ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے ذہن پہ ایک ٹھہراؤ سا آتا ہے، غنودگی سی آتی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نیند کی طرف جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ سونے سے پہلے یہ کیفیت لازمی حاصل ہوتی ہے ورنہ انسان نیند میں جا ہی نہ سکے۔ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت 1-2 گھنٹے تک رہ سکتی ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یعنی ہم جب بیدار ہو گئے اور بیڈ سے نہیں اٹھے یا بیڈ سے اٹھ گئے اپنا دن بھر کے کام کی تیاری کر رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں یا ناشتہ بنا رہے ہیں یا اپنے کالج، آفس، یونیورسٹی جانے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں یا راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک ٹھہراؤ سا کیفیت میں ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ایک پرسکون سی کیفیت ہوتی ہے جب ہمارا بات چیت کرنے کا دل کم کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس ایک خاموش کیفیت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ اور تیسری کے ٹائم وہ ہوتا ہے جب دن کے وقت جب ہم ریلیکس بیٹھے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جہاں ہمارا ذہن کسی ایک نقطے پہ بڑا اچھا سا فوکس ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی خیالوں میں کھویا، اس طرح انسان کھویا ہوتا ہے کہ اسے اپنے آس پاس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے ڈے ڈریمنگ میں، یہی وہ الفا اسٹیٹ ہوتی ہے جب ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچانک اس کی کال آ جاتی ہے، اس کا میسیج آ جاتا ہے۔ یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اتنی اچھی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اتنی فوکس اور اتنی تاثیر والی اسٹیٹ ہے کہ اس میں ہم جو سوچیں وہ اثر رکھتی ہے، ہماری سوچ میلوں دور کسی دوسرے تک پہنچ سکتی ہے اور وہ ہمیں یاد کر سکتا ہے۔ اس کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ اب یہ 3 اوقات ہیں جب ہمیں قدرتی طور پر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے۔ اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا اگر ہم اچھا استعمال کریں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہم انجانے میں ان 3 اوقات کا منفی استعمال کریں گے تو ہماری زندگی بری اور منفی ہو جائے گی۔ اب ڈپریس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہوتا ہے نیگیٹو تھنکنگ کا، جیسا کہ
کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ برا ہو جاتا ہے، کوئی زندگی میں ناکامی ہو جاتی ہے، کسی چیز میں کامیابی نہیں ملتی، تو ہم غیر ارادی طور پر یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو نصیب ہی ایسا ہے، ہمارا کبھی کوئی کام اچھا نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ہم اسکرپٹ کہیں گے۔ ایک اسکرپٹ ایسا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے لازمی جو بعد میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہپنوسس کی دوسری شرط وہ اس طرح پوری کرتے ہیں کہ وہ اس اسکرپٹ کو بار بار سوچتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں، انہی فکروں کو بار بار سوچتے ہیں، مختلف الفاظ چینج کر کے، نام چینج کر کے، واقعات سے لنک کر کے، کیفیات سے لنک کر کے۔ تو یہ اوور تھنکنگ یعنی ریپیٹیشن ہوگی، سیلف ڈیلیبریشن ہوگی، ہپنوسس کی دوسری شرط پوری ہوگی۔ اور تیسری شرط ہپنوسس کی وہ ایسے پوری کرتے ہیں کہ دن کے 3 اوقات میں جب ہمیں قدرتی طور پر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ لوگ اسی اسکرپٹ کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لاشعور پروگرام ہو جاتا ہے اور ان کی وقتی سیڈنس کو مستقل مایوسی یا ڈپریشن بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے لوگ انجانے میں اپنے آپ کو ہپنوسس کر کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہپنوسس کر کے اس طرح ڈپریشن ہو جاتا ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی اس کا ہم اسی کیفیت سے نکالیں گے، یعنی کہ ہم ایک ریورس پروگرامنگ کریں گے، ایک پازیٹیو اسکرپٹ بنائیں گے اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس کو یوز کریں گے اور اس کو دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو ریورس پروگرامنگ ہو جائے گی یا مثبت پروگرامنگ ہو جائے گی۔ اب یہ اسکرپٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ میں نے کچھ الفاظ اس کے لیے لکھے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے کہ میری زندگی میں صرف یہ 2-3 ہی ناکامی اور برے واقعات ہیں، باقی میری زندگی بہت اچھی اور مثبت ہے، اور یہ وقتی ناکامی ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے میں نے اب سے اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی پلاننگ اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک جنرل الفاظ ہیں، یہ ایک تھیم ہے۔ اس طرح کی تھیم کے اوپر ایک اسکرپٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی یہی اسکرپٹ ریفریز کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس اسکرپٹ کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، کہ سب سے پہلے آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کب کب الفا اسٹیٹ حاصل ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس الفا اسٹیٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے جس میں آپ ایک ریلیکس مائنڈ اینڈ باڈی اسٹیٹ میں ہوں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے، بیٹھ جائیں گے، ٹیک لگا لے کے یا لیٹ جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو مخاطب کریں گے، اور اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بعد یہ اسکرپٹ اپنے آپ کو کہیں گے، سنائیں گے نہیں، اپنے آپ کو کہیں گے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو سمجھائیں گے۔ اور جب بھی ایک وقت میں آپ یہ کام کریں گے تو یہ اسکرپٹ اس الفا اسٹیٹ میں 7 دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا ہے، سمجھانا ہے یا دہرانا ہے، اور ایسا آپ 2 ہفتے تک کریں گے۔ یعنی کہ ایک آپ سونے سے پہلے کریں گے، ایک آپ اٹھنے کے بعد کریں گے، اور ایک دن میں جب بھی آپ کو الفا اسٹیٹ حاصل ہوگی آپ یہ کریں گے۔ 14 دن آپ نے اس طرح گزارنے ہیں، اور اگر آپ 14 دن اس طرح اسی ترتیب سے یہ کام، یہ اسکرپٹ اپنے آپ کو کہہ کے دہرا لیں گے تو آپ کے لاشعور میں پازیٹیو پروگرامنگ ہو جائے گی اور آپ کا ڈپریشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ایک دوسری دنیا کی بات رہ جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو کبھی ڈپریشن تھا ہی نہیں، اور یہ کیا، اپنے آپ پہ آپ ہنسیں گے کہ میں کیسی زندگی گزارتا رہا ہوں پہلے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اس عمل کو کرنے سے آپ ڈپریشن سے تو شرطیہ گارنٹیڈ نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ نے اس کے بعد بھی ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فارغ اوقات، خاص طور پہ اپنے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے جو اوقات ہیں ان کے لیے کوئی مثبت مصروفیت تلاش کرنی ہے، خاص طور پہ اپنی مینٹل ایکٹیویٹی کے لیے، اپنی سوچ بچار کے لیے، چاہے آپ کتابیں پڑھیں، چاہے آپ کوئی اپنی فیوچر زندگی کی پلاننگ کریں، چاہے کوئی بھی آپ تھاٹ پروسیس کریں، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی فلاسفیکل، کچھ بھی کریں، اپنی تنہائی کو چینج کریں، اپنی محفل کو بنائیں یا محفل تبدیل کریں، اپنے لیے ایکٹیویٹی ایسی تلاش کریں کہ آپ کا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ والا وقت جو ہے، آپ کی سوچیں جو ہیں ان کو ایک ڈائریکشن ملتی رہے اور ایک پازیٹیو ڈائریکشن ملتی رہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پھر واپس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹائم میں فارغ رہیں گے اور کچھ سوچنے کو، کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تو خالی ذہن، ہمیں پتہ ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے، آپ کی اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور وہی ساری ری پروگرامنگ، منفی پروگرامنگ ہو سکتی ہے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ تھینک یو ویری مچ۔
اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹ ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی سوال ہو، یا آپ کسی ٹاپک کو نامینیٹ کرنا چاہیں کہ اس پہ ہم اپنی رائے دیں، تو آپ ہمیں رابطہ کر کے آپ ہمیں کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. آپ ہمارے کانٹیکٹ انفو سے بھی ہمیں رابطہ کر کے اپنی ریکوائرمنٹ بتا سکتے ہیں. ہم آپ کے سجیسٹ کیے ہوئے ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.